یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی اور نہ ہی جو ہے میں اس چیز کے لیے فارغ ہوں۔ ہمارے لیے سب سے پہلے عمران خان صاحب ہے، ان کی صحت ہے اور حقیقی آزادی کی یہ تحریک ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں۔ اور اگر کوئی خواہ مخواہ اس چیز کو ایشو بنا کر جو ہے نیوز میں آنا چاہ رہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ بہرحال جو ہے کسی سے کوئی سیکیورٹی نہیں لی گئی، اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے ہمارا سارا فوکس عمران خان صاحب کی صحت اور ان کی رہائی پر ہونا چاہیے، اور باقی کسی چیز پر نہیں۔ کیسی فورس ہوگی؟ کیا وہ کوئی ملیٹنٹ گروپ ہوگا؟ وہ کیسے کام کرے گی؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا سر؟ اس کے اوپر زیادہ دیکھیں، یہ آپ کو کس نے کہا کہ جو فورس ہوتی ہے وہ ہمیشہ ملیٹنٹ ہی ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے جو ہے ٹاسک فورس میں کام نہیں کیا، کبھی آپ نے ریلیف فورس میں کام نہیں کیا، کبھی آپ نے ٹائیگر فورس میں کام نہیں کیا۔ دراصل اس کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں جو آئی ایس ایف میں، جو انصاف یوتھ ونگ میں ہیں، وہ جو ہیں آئی ایس ایف میں اپنا کام کر رہے ہیں، یوتھ میں اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرانا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے پرامن جدوجہد ہوگی۔ جو عمران خان صاحب نے ہماری تربیت کی ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے حقیقی آزادی کے لیے پرامن جدوجہد کرنی ہے، تو وہی فلسفہ ہم لے کر چلیں گے، اور یہ جو ہے غلط ڈائریکشن اس کو دی جا رہی ہے جو اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ نے دیکھا ہم یہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہوئے، سلام کا جواب رمضان میں سلام کا جواب بھی نہیں دیا، وہ بھی چیف ایگزیکٹو، ایک 4.5 کروڑ عوام کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو، بالکل جو ہیں وہ چلے گئے، اور بالکل ایک گھنٹہ، اچھا میں نے نیند نہیں کی کیونکہ ساری رات میں نے میٹنگز کی، سحری تک جاگا، صبح نماز پڑھی، پھر 8 بجے جو ہے وہاں سے نکلا، تو یہاں پر میں ساری رات نہیں سویا۔ تو اتنا لحاظ تو کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو، وہ سلام کا جواب بھی دیتے تھے، چلو بات نہ کرتے، لیکن سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو جتنی بھی ہمارے آئینی اور قانونی راستے ہیں وہ تمام ہم آزما چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، انصاف نہیں ہو رہا، نہ ہمیں کوئی سن رہا ہے۔ تمام جتنی بھی جمہوری ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے جمہوری پلیٹ فارمز ہیں، ان پر بھی ہم دستک دے چکے ہیں، اس سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو بہرحال پھر آخری راستہ آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کا ہی بنتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی اور نہ ہی جو ہے میں اس چیز کے لیے فارغ ہوں۔ ہمارے لیے سب سے پہلے عمران خان صاحب ہے، ان کی صحت ہے اور حقیقی آزادی کی یہ تحریک ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں۔ اور اگر کوئی خواہ مخواہ اس چیز کو ایشو بنا کر جو ہے نیوز میں آنا چاہ رہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ بہرحال جو ہے کسی سے کوئی سیکیورٹی نہیں لی گئی، اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے ہمارا سارا فوکس عمران خان صاحب کی صحت اور ان کی رہائی پر ہونا چاہیے، اور باقی کسی چیز پر نہیں۔ کیسی فورس ہوگی؟ کیا وہ کوئی ملیٹنٹ گروپ ہوگا؟ وہ کیسے کام کرے گی؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا سر؟ اس کے اوپر زیادہ دیکھیں، یہ آپ کو کس نے کہا کہ جو فورس ہوتی ہے وہ ہمیشہ ملیٹنٹ ہی ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے جو ہے ٹاسک فورس میں کام نہیں کیا، کبھی آپ نے ریلیف فورس میں کام نہیں کیا، کبھی آپ نے ٹائیگر فورس میں کام نہیں کیا۔ دراصل اس کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں جو آئی ایس ایف میں، جو انصاف یوتھ ونگ میں ہیں، وہ جو ہیں آئی ایس ایف میں اپنا کام کر رہے ہیں، یوتھ میں اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرانا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے پرامن جدوجہد ہوگی۔ جو عمران خان صاحب نے ہماری تربیت کی ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے حقیقی آزادی کے لیے پرامن جدوجہد کرنی ہے، تو وہی فلسفہ ہم لے کر چلیں گے، اور یہ جو ہے غلط ڈائریکشن اس کو دی جا رہی ہے جو اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ نے دیکھا ہم یہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہوئے، سلام کا جواب رمضان میں سلام کا جواب بھی نہیں دیا، وہ بھی چیف ایگزیکٹو، ایک 4.5 کروڑ عوام کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو، بالکل جو ہیں وہ چلے گئے، اور بالکل ایک گھنٹہ، اچھا میں نے نیند نہیں کی کیونکہ ساری رات میں نے میٹنگز کی، سحری تک جاگا، صبح نماز پڑھی، پھر 8 بجے جو ہے وہاں سے نکلا، تو یہاں پر میں ساری رات نہیں سویا۔ تو اتنا لحاظ تو کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو، وہ سلام کا جواب بھی دیتے تھے، چلو بات نہ کرتے، لیکن سلام کا
جواب بھی نہیں دیا. تو جتنی بھی ہمارے آئینی اور قانونی راستے ہیں وہ تمام ہم آزما چکے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, انصاف نہیں ہو رہا, نہ ہمیں کوئی سن رہا ہے. تمام جتنی بھی جمہوری ادارے ہیں, جتنے بھی ہمارے جمہوری پلیٹ فارمز ہیں, ان پر بھی ہم دستک دے چکے ہیں, اس سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا. تو بہرحال پھر آخری راستہ آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کا ہی بنتا ہے.